الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم۔ ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے مختلف صورتوں کے خلاصہ پیش کیا جائے گا، جس کے اندر سورہ محمد سے اس کی ابتدا ہے۔ انشاءاللہ سورۃ الرحمن تک جو ہے ساری باتیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کے اندر اس کی پہلی آیت میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ رب العالمین کی راہ سے لوگوں کو روکتے رہے، اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں مفسرین کے دو باتیں پائی جاتی ہیں کہ آخر یہ لوگ کون ہیں اور ان کے اللہ رب العالمین نے اعمال برباد کرنے کی بات کہی ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد مشرکین مکہ ہے خاص طور پر، لیکن عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ بات تمام کافروں کے بارے میں ہے، اور انہی تمام کافروں کے اندر مکہ والے اور خود شامل ہیں۔ تو تمام کفر کرنے والے، تمام اللہ رب العالمین کی ذات کا انکار کرنے والے یا ایمان نہ لانے والے، سارے کے سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جن اعمال کے برباد کرنے کی یہاں پر بات کہی ہے، وہ اعمال کیا ہیں؟ بہت سارے مشرکین، بہت سارے کافر، بہت سارے غیر ایمان والے لوگ جو ہیں ایسے کچھ نیک کام کر دیتے ہیں، جیسے مشرکین مکہ کے کچھ خاص کام تھے۔ وہ لوگ کعبۃ اللہ کی خدمت کیا کرتے تھے، بیت اللہ کو تعمیر کرنا ان کا کام تھا، اسی طرح حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی خدمت کرنا یہ ان کا کام تھا۔ اس طرح سے جو بھی اچھے کام کافر دنیا میں کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا بدلہ عطا کر دیتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ یہاں پر بیان فرمایا۔ اعمال کی بربادی سے مراد ان کے وہ اعمال دنیا میں تک ہی کام آئیں گے، دنیا میں ان کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، آخرت میں ان کے وہ اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ آخرت کے اعمال کا بدلہ یا آخرت میں جزا اور اللہ رب العالمین کے انعامات حاصل کرنے کا حق صرف ان لوگوں کو ہے جو اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لانے والے ہیں۔ ایمان اگر ہوگا تو اللہ کے دربار میں فائدہ ہوگا اور ہمارے دنیا میں کیے جانے والے اعمال کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا۔ اگر ایمان نہیں ہے، باقی سارے اعمال آدمی کرتا ہے، تو اس کے وہ اعمال کا بدلہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو عطا کر دیتا ہے، آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا لا خلاق فی الآخرہ، ان کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ جما دے گا۔ اللہ رب العالمین کی مدد سے مراد یہاں پر اللہ کے دین کی مدد ہے، اللہ کے دین کی اشاعت کی مدد ہے، اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت اور تبلیغ میں مدد کرنا ہے، یہاں پہ اس سے مراد ہے۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کی دعوت کو پھیلانے میں یا اللہ رب العالمین کی باتوں کو، اس کے دین کو لوگوں تک عام کرنے کے اندر جو ہے کسی طرح کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی مدد کرنے کا وعدہ بھی کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ قدموں کو جمانے کے اندر کئی باتیں شامل ہیں۔ ایک بات دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ دنیا میں پائی جانے والی مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں اس پر جو بھی ہوں گی، ان تمام چیزوں میں وہ بندہ ثابت قدم رہے گا۔ دوسری چیز قبر کے اندر جو سوالات و جوابات کا معاملہ ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد فرمائے گا اور وہ آسانی سے قبر کے اندر فرشتوں کے سوالات کے جوابات دے دیں گے۔ اور تیسری بات اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جو سوالات وہاں پر اس سے کرے گا، ان سوالات کو اس کو ثابت قدمی عطا کی جائے گی اور وہ اطمینان کے ساتھ بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی غم کے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر جوابات دینے کے قابل بنے گا۔ تو یہ سب بھی اقدام مقوم کے اندر یہ تمام باتیں شامل ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے گا،
قبر کے اندر بھی اس کی مدد کی جائے گی اور میدان محشر میں اس کی مدد کی جائے گی. کس کی؟ جو اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کرنے والا ہوگا, اللہ رب العالمین کی دین کی اشاعت میں مدد کرنے والا ہوگا. اس کے اندر مدد کے اندر مالی اعتبار سے بھی ہے, جسمانی اعتبار سے بھی ہے, وقت کے اعتبار سے بھی ہے. اگر کوئی اپنا مال خرچ کر کے دین کی دعوت میں مدد کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ انعامات عطا فرمائے گا. اگر کوئی جو ہے اپنا وقت دے کر دین کی مدد کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ کی جانب سے انعامات حاصل ہوں گے. اگر کوئی اپنا جو ہے مال دے کر, اپنا جسم ساتھ میں دے کر, اپنا وقت دے کر جس طریقے سے مدد کر سکتا ہے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعامات سے نوازے گا, اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے. دنیاوی اعتبار سے پھر بھی معاملہ اگر کسی نہ کسی طریقے سے آدمی پریشانی میں رہا, کسی نہ کسی مصیبتوں میں گرفتار رہا تو وہ وقتیہ ہے, چند دنوں تک اس کی مصیبتیں پریشانیاں رہیں گی. بہت سے کچھ کب تک رہے گی؟ جب تک دنیا میں آدمی موجود ہے. اگر مر گیا تو اس کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی, لیکن حقیقی طور پر جو معاملات ہیں وہ قبر کے ہیں اور حشر کے میدان کے ہیں. اگر وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد کی جا رہی ہے تو یہ اس کے لیے بہت ہی زیادہ بڑی بات ہے, اور اس کے لیے فضل کی اور اس پہ اللہ کی مہربانی کی بہت بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا تذکرہ کیا کہ اے ایمان والو, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا اور تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ جما دے گا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے متقی لوگوں کو جنت کے اندر جو انعامات دیے جانے والے ہیں اس کی کچھ فہرست اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی. فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون, اس جنت کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے. فیہا انہار من ماء غیر آسن, یہ پہلا انعام اللہ نے بیان فرمایا. جنتیوں کو جو نہر یا جو پانی دیا جانے والا ہے وہ پانی کبھی بھی بدبودار نہیں ہوگا, کبھی بھی اس کے اندر کسی قسم کی بدبو نہیں پیدا ہوگی. فیہا انہار, اللہ نے کہا کہ جنت میں متقی آدمی کو اللہ تعالیٰ پانی کی نہریں عطا فرمائے گا, اور وہ نہروں میں کبھی پانی جو ہے بدبودار نہیں ہوگا. غیر آسن, کبھی پانی کا نہ مزہ بدلے گا نہ اس میں بدبو آئے گی. دوسرا انعام اللہ نے بیان فرمایا وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ, اللہ تعالیٰ متقیوں کو جنت کے اندر دودھ کی نہریں عطا فرمائے گا, اور وہ دودھ کا مزہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا, ہمیشہ وہ دودھ مزے کا ہی رہے گا, کبھی اس میں نہ سڑن پیدا ہوگی نہ کبھی اس کا مزہ تبدیل ہوگا. تیسرا وانہار من خمر لذۃ للشاربین, اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو جنت کے اندر شراب کی نہریں عطا فرمائے گا جو پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوگی اور بہت ہی مزیدار ہوگی. شراب کہتے ہیں پینے کی چیز کو, کسی بھی قسم کا جوس ہے, کسی بھی قسم کا شربت ہے, اسے عربی زبان میں شراب کہا جاتا ہے. شراب سے مراد وہ شراب نہیں جو لوگ پی کے جو ہے نشے میں کھو جاتے ہیں, بلکہ شراب عربی زبان میں پینے کی چیز کو کہا جاتا ہے. پانی کو بھی شراب کہا جاتا ہے, کسی جوس کو بھی شراب کہا جاتا ہے, شربت کو بھی شراب کہا جاتا ہے, کولڈ ڈرنک کو بھی شراب کہا جاتا ہے. آپ جو ہے سعودی عرب کے, دبئی کے اگر آپ کسی جوس کے باٹل کو دیکھیں گے اس سے آپ کو ملے گا شراب لکھا ہوا ہوگا, شراب فواہے کا, شراب العسل, یعنی جو ہے شہد کا جو ہے یہ شربت ہے, کسی میوے کا شربت ہے, کسی آم کا شربت ہے, یا کسی سیب کا شربت ہے, اس پہ شراب ہی لکھا ہوا رہے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے شراب کی نہریں جاری فرمائے گا جس کے اندر جو ہے پینے والوں کے لیے مزہ ہوگا. چوتھا انعام بیان فرمایا وانہار من عسل مصفی, ان لوگوں کے لیے وہاں پر شہد کی بھی نہریں ہوگی جو بالکل شہد جو ہے صاف اور شفاف ہوگا. ولہم فیہا من کل ثمرات, اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے کہا کہ وہاں پہ جنتیوں کو مختلف قسم کے میوے عطا کیے جائیں گے, مختلف قسم کے پھل دیے جائیں گے. اور اللہ نے ایک چھٹی بات بیان فرمائی, چھٹا انعام کیا ہوگا, وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ, سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت ان کو حاصل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 6 انعامات کا تذکرہ کیا, یعنی پانی کی نہریں, دودھ کی نہریں, شراب کی نہریں, شہد کی نہریں, اور مختلف قسم کے پھل اور فروٹ ان کو دیے جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت, اللہ کی رضامندی ایمان والوں کو جنت میں حاصل کی جائے گی. پھر آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ, آپ اپنے گناہوں کے بارے میں
اللہ سے استغفار کرتے رہیے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ, اور ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو اس بات کی تلقین کرتے رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے گناہ تھے جس کے بارے میں اللہ نے استغفار کرنے کی تعلیم دی ہے؟ اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگوں, توبوا الی ربکم, میں اپنے رب کی جانب تم استغفار کرتے رہو, توبہ کرتے رہو, اللہ کی جانب رجوع ہوتے رہو. فإنی استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر 170 مرہ, کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں اور اللہ سے توبہ کرتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا توبہ کرنا, آپ کا استغفار کرنا اصل میں امت کو درس دینا ہے کہ آدمی ہر وقت اپنی زبان پر استغفار کے کلمات جاری رکھے اور اللہ سے ہمیشہ جو ہے معافی مانگتا رہے. اللہ نے اسی لیے یہاں پر جو ہے ایمان والے مردوں کا بھی نام لیا اور ایمان والی عورتوں کا بھی نام لیا, یعنی ایمان والے مرد اور عورتیں دونوں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے استغفار کرتے رہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیں. پھر آگے اللہ رب العالمین نے سورہ محمد کی آخری آیت میں بیان فرمایا کہ واللہ الغنی وانتم الفقراء, اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے اور تم سارے کے سارے فقیر ہو اور محتاج ہو. وَإِن تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, اگر تم لوگ جو ہے اللہ کے دین سے پھر جاؤ گے, اللہ رب العالمین کے دین سے پھر جاؤ گے یا اللہ کے دین کی دعوت دینا چھوڑ دو گے, تو اللہ تعالیٰ تمہارے مقام پر تم کو یہاں سے نکال دے گا اور تمہاری جگہ پہ اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا اور وہ لوگ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں پر دعوت دین کا تذکرہ کیا ہے. جو لوگ اللہ کے دین کی دعوت کرنے سے جو ہے چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے دین کی دعوت کو, اللہ نے کہا کہ تمہیں اللہ کی حاجت, تم لوگوں کی اللہ رب العالمین کو ضرورت نہیں ہے, نہ اس کو حاجت ہے. اللہ تعالیٰ تم کو نکال دے گا اور تمہارے مقام پر ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو اللہ کی دین کی دعوت بھی کریں گے, اللہ کے دین کو پہنچائیں گے لوگوں تک, اور وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک معنوں میں تمام ایمان والوں کو جو ہے اس بات کی تنقید دی ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کو نہیں پہنچاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری حاجت بالکل بھی نہیں ہے. اس کے بعد سورہ فتح تلاوت کیا گیا. اللہ رب العالمین نے یہاں پر اصل میں جو ہے بہت بڑی کامیابی کا تذکرہ بیان فرمایا. انا فتحنا لک فتحا مبینا, کہ بے شک ہم آپ کو جو ہے ایک بہت ہی بڑی فتح اور کامیابی کے بارے میں خوشخبری دے رہے ہیں. صحابہ آپس میں کہا کرتے تھے کہ اصل میں فتح جو ہے, اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مکہ فتح ہوا اصل وہ فتح ہے, بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ اصل فتح مکہ فتح نہیں ہے, بلکہ اصل ہماری فتح, ہماری کامیابی, ہماری جو نجات ہوئی اور ہمیں سب سے زیادہ خوشی جس بات پر ملی وہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا. صلح حدیبیہ کیا ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب میں دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں اور میرے ساتھ صحابہ کی جماعت ہے. ان صحابہ میں سے اکثر صحابہ نے عمرہ کرنے کے بعد اپنے جانور ذبح بھی لیے, اپنے بالوں کو کٹوا بھی لیے. آپ نے خواب دیکھا اور ان کے انبیاء کے خواب اللہ کی جانب سے وحی ہوا کرتے تھے, جو خواب میں بتایا جاتا ان کو کرنا پڑتا تھا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا صحابہ کی جماعت میں, مدینے کے گرد و پیش میں اطراف و اکناف اعلان کروا دیا گیا کہ فلاں تاریخ کو عمرے کے لیے مکہ روانہ ہونا ہے. لہذا بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس معاملے میں پہل نہیں کی. اکثر صحابہ جو ہے اس معاملے میں وہ لوگ تاخیر سے پیش ہوئے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے 1400 صحابہ تیار ہو گئے. آپ علیہ السلام جو ہے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تاکہ جو ہے عمرہ کرنے کی غرض سے آپ نکلے, عمرے کی نیت سے. جب مدینے سے آپ روانہ ہوئے تو آپ کے ساتھ جو ہے 1400 صحابہ موجود تھے, اور اس کے بعد آپ علیہ السلام جو ہے مدینہ سے نکل کر مدینہ کے باہر جو مقام ہے جس کا نام ذوالحلیفہ ہے یا ذوالحلیفہ کہا جاتا ہے, وہ میقات ہے. آج بھی وہ میقات ہے. اگر کوئی مدینہ سے یا اس کے ادھر اطراف سے اگر کوئی عمرہ کرنے کے لیے مکہ جانا چاہتا ہے تو وہ اس کا میقات ہے. وہاں پر کھڑے ہونا ہے, وہاں پر احرام باندھنا ہے اور وہاں سے عمرے کی نیت کر کے آگے بڑھنا ہے. اگر کسی نے بغیر عمرے کی نیت کیے کہ یا بغیر احرام باندھے ذوالحلیفہ پار کر دیا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے اور ایک دمبا یا بکرا جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرے. یہ اس کا جرمانہ ہے. تو آپ علیہ السلام جو ہے اپنے تمام اصحاب کے ساتھ ذوالحلیفہ پہنچے, اور آپ علیہ السلام نے وہاں پر جو ہے پہنچنے کے بعد جو مدینے سے جانور ساتھ میں لائے تھے ان پر نشانات لگا دیے تاکہ دیکھنے والوں کو یہ پتا چلے کہ ہماری غرض جنگ نہیں ہے,
ہم لڑنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں بلکہ عمرہ کرنا ہماری نیت ہے۔ اس لیے تمام جانوروں پہ نشانات لگا دیے گئے کہ معلوم ہو جائے کہ جانور یہ ذبح کیے جانے والے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے احرام وہاں پر باندھ لیا اور تمام صحابہ سے کہا کہ احرام باندھ لو، اور ساتھ میں ہتھیار کیا تھا؟ صرف تلوار رکھی، اور وہ بھی میان کے اندر، کہ کوئی جنگی سامان نہیں، کوئی جنگ کا لباس نہیں، صرف تلوار ساتھ میں رکھی، اور وہ بھی ہر صحابی کے جو ہے میان کے اندر تھی۔ اب اس کے بعد آپ علیہ السلام نے وہاں سے نکلنے سے پہلے ایک صحابی جو کہ جاسوسی کا کام کیا کرتے تھے کہ دشمنوں کی کیا خبر ہے، کون کدھر سے کیا کر رہا ہے، کون سے کدھر سے جو ہے مسلمانوں کے خلاف کیا باتیں ہو رہی ہے، ایسے اطراف اپناف میں جو ہے مکمل اطراف پورے صحابہ جو ہے پھیل جایا کرتے تھے۔ تو مکہ کے راستے میں جو جہاں جہاں بھی پڑاؤ پڑنا تھا یا جہاں جہاں بھی مسلمانوں کا قافلہ گزرنے والا تھا، آپ نے صحابی کو روانہ کیا کہ جاؤ اور جا کر معاملہ جو ہے تحقیق کرو کہ آخر مکہ والوں میں ہمارے آمد کی خبر ہے یا نہیں ہے، وہاں پر کیا چل رہا ہے۔ لہٰذا وہ گئے اپنی تیز رفتار سواری کے ساتھ اور معلوم کیا، اور آنے کے اللہ نبی کی بارگاہ میں آتے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کچھ قبائل جو ہے یہ لوگ ہماری آمد کی خبر ان کو مل چکی ہے اور وہ مکہ میں جا کر مشرکین کو تیار کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں پہ حملہ کیا جائے۔ معاملہ بالکل اپوزٹ ہو گیا، مسلمان نکلے عمرے کی نیت سے، لیکن مشرکین مکہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہم پر حملہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ لہذا اب جس نے جاسوسی کرنے والے خبر دے دی کہ یا رسول اللہ، تمام مکہ والے اور مکہ کے اطراف اپنا جتنے آپ کے دشمن ہیں یہ سب اس بات کی تیاری میں ہے کہ آپ پہ حملہ کیا جائے اور مسلمانوں کے ساتھ جو جنگ کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا کیا، مقام جو مکہ جانے کا راستہ تھا اس راستے کو تبدیل کر دیا۔ اصل جو راستے سے جانا تھا وہ راستے سے آپ نہیں گئے بلکہ دوسرا راستہ آپ نے اختیار کیا تاکہ درمیان میں کسی بھی قسم کے دشمن سے کوئی جو ہے مٹبھیڑ نہ ہو جائے۔ اس طرح کرتے کرتے جو ہے آپ مکہ کے قریب جو حدیبیہ کا مقام تھا وہاں پر پہنچے۔ وہاں پر جانے کے بعد جو ہے آپ علیہ السلام نے مکہ والوں کے پاس خبر روانہ کی کہ دیکھو مسلمان جو ہے صرف عمرے کی غرض سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، ہمارا اور کوئی ارادہ نہیں ہے، نہ جنگ کرنے کی نیت ہے نہ کسی سے مٹبھیڑ کرنے کا ارادہ ہے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ 6 سال تک ہم لوگ 6 سال سے اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کر سکے، لہذا کعبۃ اللہ کو دیکھنا ہے، زیارت کرنا ہے، ہمیں عمرہ کرنا ہے، لہذا ہمیں صرف 3 دن کی اجازت دے دو، ہم مکہ میں صرف 3 دن رہیں گے، عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے، کسی سے کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ مکہ والوں نے اس بات پر راضی نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم مسلمانوں کو عمرہ کرنے بھی مکہ میں آنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے جن کو بھیجا تھا سفارت کے طور پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے، وہ مکہ والوں کے پاس گئے تھے ان کو سمجھانے کے لیے اور خبر دینے کے لیے۔ اب مکہ والے راضی تو نہیں ہوئے، ادھر معاملہ کیا ہوا، مسلمانوں میں یہ خبر پہنچ گئی کہ مشرکین مکہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا قتل کر دیا۔ اب جیسے یہ خبر مسلمانوں میں پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی غضبناک ہوئے، بہت غصے میں آ گئے اور صحابہ بڑے غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک میں یہاں سے عثمان کے قاتلوں کا بدلہ نہیں لوں گا اس وقت تک نہیں جاؤں گا۔ آپ وہاں پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے وہاں پر ہاتھ رکھا، آپ نے اس مقام پر جس میں جو ہے بیت الشجرہ کہا جاتا، اللہ نے اسی سورہ کا تذکرہ بیان فرمایا، بیت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے آپ وہاں پر بیٹھے اور آپ نے فرمایا صحابہ سے، صحابہ میں یہاں پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، میرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ کے نیچے ہے، نیچے اللہ کا ہاتھ ہے، اس پہ میرا ہاتھ ہے، اور تم تمام کے تمام میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے یہاں سے جب تک کہ عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے۔ تمام 1400 صحابہ نے نبی کے ہاتھ پر وہاں پر بیعت کی، اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جتنے صحابہ نے وہاں پر اس مقام پر بیعت کی، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانیں یہ خوشخبری سنا دی گئی۔ اب سب صحابہ بڑے غصے میں جذبات میں آ گئے، بعد میں پتا چلا کہ یہ خبر جھوٹی ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خبر جو ہے ان کو قتل کیے جانے کی خبر جھوٹی ہے، ایسا کوئی معاملہ مکہ والوں نے نہیں کیا ہے۔ اب ادھر یہ ہوا کہ مکہ والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے لیے سہیل کو بھیجا۔ سہیل بن عمرو ایک جو ہے مکہ کے ذمہ داروں میں سے تھے، وہاں کے قریش کے رہنے والوں میں سے تھے، وہ زیادہ فصاحت والے، اچھا بولنے والے تھے، ان کو روانہ کیا کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مسلمانوں کے پاس جا کر صلح کر لو،
कि आखिर वो लोग क्या चाहते हैं, हमारा क्या इरादा है। लिहाजा सुहेल इब्न अमर आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठते हैं और उनके साथ जो है और भी कुछ लोग मक्का से आए और आप अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगे कि इस साल तो मुसलमानों को उम्रा करने की इजाजत नहीं है, अलबत्ता हम आपके साथ कुछ मुआहिदा करने के लिए आए हैं, कुछ अग्रीमेंट किया जाए, कुछ सुलह की बातें की जाए, क्योंकि जंग करने से किसी का नुकसान, किसी का फायदा नहीं है, नुकसान आपका भी होगा हमारा भी होगा, लिहाजा सुलह कर लेते हैं और उस सुलह के जरिए जो भी मामला तय पाएगा उसके हिसाब से जो है काम किया जाएगा। लिहाजा सुलहनामा लिखा जाने लगा। अभी पहले बातचीत होने लगी कि सुलह क्या होगी। सुहेल इब्न अमर ने सारी शराइत जो मक्का से लेकर आया था वो सारी शराइत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दी। सबसे पहली शर्त ये थी कि मुसलमान इस साल वापस चले जाएं, अगले साल मक्का में आएंगे उम्रा करने के लिए। दूसरी शर्त ये थी कि जब मक्का में आएंगे तो सिर्फ 3 दिन का क़ियाम होगा, 3 दिन से बढ़ के मक्का में नहीं मुक़ाम करेंगे। तीसरी शर्त ये थी कि मुसलमानों के पास तलवार के अलावा कोई हथियार साथ में नहीं होगा, अगर कोई हथियार किसी के पास रहेगा तो उनको मक्का में आने नहीं दिया जाएगा। चौथी शर्त ये की गई कि 10 साल तक मक्का और मदीने वालों के दरमियान में जंग बंदी होगी, यानी मुसलमान और काफिरों के दरमियान में जंग मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। ना मक्का वाले मदीने पे हमला करेंगे, ना मुसलमान मक्का वालों पे हमला करें। मुकम्मल तौर पर 10 साल तक जो है जंग बंदी का खात्मा होगा, जंग बंदी की जाएगी। उसके बाद एक शर्त ये थी कि अगर कोई मक्का से भागकर मदीना आता है तो मदीना वाले उसको वापस कर देंगे, और अगर फिर मदीना से निकलकर मक्का आता है तो मक्का वाले उसको वापस नहीं करेंगे। ये शर्त बड़ी खतरनाक थी और ये शर्त तमाम साहबा को झिझोड़ने वाली शर्त थी। उसके बाद जो एक और शर्त रखी गई कि जो है आइंदा साल जो है यानी कुरैश के अहद और पैमान के मुताबिक जो है ये तमाम का तमाम मुआहिदा करवाया जा रहा है। अब जब ये सारा मुआहिदा होने लगा, ये जो शर्त थी कि मक्का से कोई मदीना आएगा तो मदीना वाले उसे वापस करना जरूरी है, और अगर कोई मदीने से मक्का आ जाता है तो मक्का वाले उसे वापस नहीं करेंगे, ये शर्त बड़ी जो है खतरनाक थी। साहब ऐसे बड़े तैश में आ गए, उसका तस्करा भी करूंगा। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को बुलाया और कहा कि ये जो शराइत है इन तमाम शराइत को लिख लिया जाए, एक पेपर पे नोट कर लिया जाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, पेपर मंगाया गया, कलम मंगाया गया, आपने शुरुआत में लिखा। जब पेपर हाथ में लिया तो शुरू में क्या लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल इब्न अमर ने कहा कि ये रहमान और रहीम क्या है, मैं नहीं जानता। रहमान और रहीम जो लिखा हुआ है इसको लिखा दो, मुझे नहीं मालूम रहमान और रहीम कौन है। ऐसा लिखो बिस्मिल्लाह बिस्मिका अल्लाहुम्मा, कि ऐसा लिखो कि बिस्मिका अल्लाहुम्मा, अल्लाह के नाम शुरू करता हूं। लिहाजा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है इस बात पर राजी नहीं हुए। अल्लाह के नबी ने फरमाया जैसा कहते हैं वैसे लिखो। उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से उसको निकाल दिया, कहा बिस्मिका अल्लाहुम्मा लिख दिया शुरू में। उसके बाद आगे लिखा गया, ये जो है सुलहनामा लिखा जा रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब से। फिर से इतराज किया सुहेल इब्न अमर ने, ये रसूलुल्लाह कौन है, मैं नहीं जानता, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखो, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखो, तभी जो है आगे बात होगी। हज़रत रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, रसूलुल्लाह को मैं अपने हाथ से मिटाओ ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगा। आपने जो है इसरार किया, अली से कहा कि ऐ अली उस रसूलुल्लाह को मिटाओ। कहा कि या रसूलुल्लाह ये काम मैं नहीं कर सकता। उसके बाद तारीफ में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में वो पेपर लिया और कहा कि मुझे बताओ रसूलुल्लाह कहाँ लिखा हुआ है। जब आपको निशानदेही की गई यहाँ रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, आपने अपने हाथ से उसको मिटा दिया। उसके बाद लिखा गया मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। अब उसके बाद जो है अभी शराइत लिखे जा रहे थे, अभी मुकम्मल सुलहनामा हुआ नहीं था, शराइत पेपर पे नोट किए जा रहे हैं, अभी दोनों के दस्तखत बाकी है, उसमें मोहर लगाना बाकी है। उसी दरमियान में क्या हुआ, सुहेल इब्न अमर के बेटे अबू जुंदल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मक्का में मुसलमान हो चुके थे, मक्का में थे, इस्लाम में दाखिल हो चुके थे, अब उनको मक्का वालों ने जंजीरों में कैद करके रखा हुआ था। अचानक सुलह हुदैबिया के मौके पर जो है वो हुदैबिया के मुकाम पर आ गए, किसी तरह से भाग के जो है जंजीरों के साथ उस मुकाम पर पहुंच गए जहां पे सुलह जो है लिखी जा रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू जुंदल आ चुके हैं, लिहाजा अगर इनको हमारे हवाले कर दिया जाए। सुहेल इब्न अमर ये कौन है, उन्हीं के बेटे हैं। अबू जुंदल जो सहाबी है उनके बाप सुहेल है जो सुलह करवाने के लिए आए।
انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلح ہو چکی ہے، ابو جندل واپس نہیں کیا جائے گا، ابھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ مکہ سے کوئی مدینہ آ جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا، لہذا ابو جندل واپس نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے ابھی صلح تو مکمل ہوئی بھی نہیں ہے، ابھی تو بات چیت جاری ہے، ابھی اس میں تحریری طور پہ مہر لگانا ہے، اس کے بعد سین کرنا ہے، تب جا کے صلح مکمل ہوگی۔ فرمایا کہ نہیں، اس نے کہا کہ نہیں، اگر صلح نامے کے اندر جو ہے اس کو واپس نہیں کیا جائے گا تو یہ معاملہ ادھورا رہ جائے گا۔ آپ نے ریکویسٹ کی، اس نے کہا کہ سہیل بن عمر سے مسلمانوں کی خاطر نہیں توڑے، کم سے کم میری خاطر ابو جندل کو میرے حوالے کر دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ابو جندل، صبر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری مدد فرمائے گا۔ لہٰذا ابو جندل کو جو ہے تمام شرائط مکمل ہو گئے، اس کے بعد جو ہے اس وقت میں دستخط کی گئی اور لگا دی گئی، اور اس کے بعد سہیل بن عمر ابو جندل کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہیں، مکہ کی جانب لے کے جا رہا ہے۔ اتنے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابو جندل کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کو گھسیٹ کے لے جایا جا رہا ہے مکہ کی جانب۔ ابو جندل کے ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں اور تلوار ہاتھ میں ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ تلوار کو جو ہے ابو جندل کے سامنے کر رہے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے ساتھ میں کیا کہہ رہے ہیں، اے ابو جندل صبر کرتے جاؤ، اللہ تم کو بہترین بدلہ دے گا، صبر کرتے جاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہ کہتے ہوئے تلوار ہاتھ میں جو ہے یعنی ایسے اس انداز سے تلوار ان کے سامنے کر رہے ہیں کہ ابو جندل تلوار کو پکڑے اور اپنے باپ کو مار ڈالے، یہ ان کا ارادہ تھا۔ لیکن آپ نے بات میں فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس بات کی کوشش میں تھا کہ ابو جندل میرے ہاتھ میں سے تلوار کھینچ لے گا اور اپنے باپ کو مار ڈالے گا، لیکن ابو جندل نے اپنے باپ کے قتل کے معاملے میں بخیلی سے کام لیا، لہذا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہاں سے لے جایا گیا۔ اس کے بعد درمیان میں ہی جو ہے وہ ان سے چھوٹ گئے اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہاڑی میں چھپ گئے، اور اس کے بعد جو مکہ سے آتے مکہ جتنے مسلمان ہو رہے تھے سارے مسلمان مکہ سے نکل رہے ہیں، مدینہ جائیں گے تو مدینہ والے واپس کر دیں گے، لہذا مکہ میں ہونے والے مسلمان نہ مدینہ جا رہے ہیں نہ مکہ میں رہتے ہیں، بلکہ ابو جندل رضی اللہ عنہ نے ایک مقام بنا دیا تھا پہاڑوں کے اندر، دروں کے اندر، وہاں پر مسلمان آہستہ آہستہ جمع ہونے لگے اور جتنے قافلے مکہ والوں کے آتے تھے ان کو لوٹ لیتے تھے، ان کو مار دیتے تھے، یہ ساری چیزیں چلنے لگی۔ اس کے بعد جو ہے ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ مکہ والے خود اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اس صلح نامے کے اندر یہ جو شرط لگائی گئی ہے کہ مکہ والے مدینے آئیں گے تو مدینہ والوں کو واپس کر دیا جائے گا، یہ شرط کو نکال دیا جائے اور جتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں آپ کے ابو جندل کے ساتھ ان تمام کو مدینہ بلا لیا جائے، کیونکہ ان کی وجہ سے جو ہے ہمارے پاس کھانے پینے کے سامان نہیں آ رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے قافلے روکے جا رہے ہیں، لہذا وہ بڑی جماعت میں جو ہے وہاں پر جمع ہو چکے ہیں، آپ ان تمام کو واپس بلا لیجئے۔ یعنی جو عہد نامہ کیا گیا تھا، اللہ کی مدد ایسی ہوئی کہ مکہ والے خود اس عہد نامے کے اندر کی وہ شرط نکالنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کیا فرمایا، جب یہ سورہ فتح اللہ نے اسی موقع پر نازل فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر آج ایسی صورت نازل فرمائی ہے کہ یہ صورت مجھے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، ساری دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے مجھے یہ سورہ بڑا محبوب ہے، سورہ فتح اس کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورہ شریفہ کے اندر جو ہے صلح حدیبیہ کا تذکرہ بیان فرمایا اور کہا کہ ایسا ایسا جو معاملہ ہوا تھا، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی مکہ کی خوشخبری سنا دی تھی۔ اس کے بعد آئندہ 2 سال کے اندر ہی جو مکہ فتح ہو گیا۔ فتح مکہ کا بھی واقعہ انشاءاللہ آگے صورتوں میں آنے والا ہے کہ اس موقع پر بھی کیا کیا معاملات ہوئے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورہ فتح میں آخر فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے ان کی کیفیت کیسی ہے کہ یہ کافروں پر بڑے سخت ہوتے ہیں اور ایمان والوں پر بڑے نرم ہوتے ہیں۔ اسی کے تعلق سے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہو حلقے یارا تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقے یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یعنی ایمان والے ہمیشہ ایمان والوں کے تعلق سے نرم دل والے ہوتے ہیں، ایمان والے ایمان والوں کے معاملے میں نرم دل والے رہتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اور وہی معاملہ
اگر کافروں سے پیش آ جائے تو کافروں کے بعد معاملات جو ایمان والے بڑے سخت ہوتے ہیں. یہ ایمان والوں کی کیفیت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے جس کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ بیان فرمایا. اس کے بعد سورہ حجرات کی تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. ایمان والے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ اس رسول سے آگے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ رب العالمین کے احکامات کے آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے واضح طور پر آ جانے کے بعد اپنی طرف سے کسی بات کا اختیار کر لینا یا اللہ اس رسول کے احکامات سے آگے اپنے کسی بات پر عمل کر لینا اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے یا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کم باتیں بیان کی ہے, اب اس سے زیادہ کر کے بتائیں گے, ایسا کرنا اللہ نے اس سے منع فرمایا اور کہا کہ ایسا کرو گے تو تمہارے آنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضائع کر دیے جائیں گے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان جاءکم فاسق بنبأ, جب کبھی تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو اس خبر کی تحقیق کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ, کہ ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم کسی قوم کے ساتھ غلط معاملات کر بیٹھو, فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, اور تمہیں کرنے کے بعد ندامت ہو, شرمندگی ہو. یعنی اگر کوئی بھی خبر ہمارے پاس آتی ہے, کسی کے تعلق سے کوئی بات ہمارے پاس پہنچتی ہے, تو پہلے اس بات کی خبر کا تحقیق کر لینی چاہیے کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے اصلاح معاشرے کے تعلق سے کئی باتیں بیان فرمائی. اس کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, تم میں سے کوئی آدمی کسی آدمی کا مذاق نہ اڑائے, کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے, کسی پر برے الزامات نہ لگایا جائے, کسی کو برے ناموں سے نہ بلایا جائے. اسی طرح آگے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو, بدگمانی کرنے سے بچو, کیونکہ زیادہ تر بدگمانیاں گناہ تک پہنچا دیتی ہیں. کسی کی جاسوسی مت کرو, آپس میں کسی سے غیبت نہ کرو. کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے کسی مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم اس بات کو ناپسند کرو گے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ تواب رحیم, اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, انا خلقناکم من ذکر و انثی, اللہ نے تم کو جو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا و قبائل, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر قبیلے اور خاندان بنائے. خاندان اور قبیلے اللہ نے کیوں بنائے, اس کی اللہ نے وجہ بیان فرمائی, لتعارفوا, تاکہ پہچانے جا سکو یہ آدمی فلاں خاندان کا ہے, یہ عورت فلاں خاندان کی ہے. خاندان قبیلے صرف اللہ رب العالمین نے پہچان کے لیے بنائے ہیں, ورنہ خاندان اور قبیلے کی بنیاد سے اللہ کے دربار میں کوئی آدمی جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا, نہ خاندان قبیلے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی آدمی جنت داخل کیا جائے گا. یہ صرف پہچان کے لیے ہے. آگے اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو عزت والے ہیں اور تکریم والے ہیں وہ تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. ان اللہ علیم خبیر, اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے آگے سورہ قاف میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. انسان کے جو شہ رگ ہے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات قریب ہے. اور اللہ رب العالمین نے کرامن کاتبین کا تذکرہ بیان فرمایا اور کہا کہ انسان اپنی زبان سے جو بھی بات نکالتا ہے, ما یلفظ من قول, اپنی زبان سے ہم جو بھی بات نکالتے ہیں ہمارے بات کو فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں, اگرچہ کہ وہ بات چھوٹی ہو یا وہ بات جو ہے بڑی ہو. پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو ہے جہنم کا تذکرہ بیان فرمایا اور کہا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, ہم جب قیامت کے دن جہنم سے سوال کریں گے کیا تو بھر گئی, تو جہنم کہے گی کہ اللہ مجھے اور چاہیے. اللہ رسول نے فرمایا جب جہنم اور مزید جو ہے انسانوں کو پوچھے گی, سوال کرے گی, تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اپنا پیر جہنم میں داخل فرمائے گا جس کی وجہ سے جہنم کا پیٹ بھر جائے گا. اس کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ بیان فرمایا ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اللہ رب العالمین کی جو ہے آسمان اور زمین کی پیدائش کرنے کے بعد جو ہے اللہ کو تکان نہیں ہوئی. اکثر یہودیوں کا, عیسائیوں کا عقیدہ ہے, جیسا کہ اللہ نے قرآن بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا,
تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھک گیا. 6 دن میں اللہ نے جو زمین و آسمان کی پیدائش کی، سارے مخلوقات کو بنایا، زمین کو بنایا، مٹی کو بنایا، یہ ساری پیدائش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تھک گیا تھا، لہذا اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن آرام کیا. تو اللہ نے اس کا یہاں پر جواب دیا اور کہا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، ہم نے آسمان اور زمین کو اور اس کے درمیان میں جو بھی چیزیں ہیں 6 دن میں پیدا کیا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم ان تمام کی پیدائش سے بالکل بھی نہیں تھکے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر جواب دیا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات میں بیان فرمایا کہ قتل الخراصون، جو لوگ بے سند باتیں کرنے والے ہیں، بلا دلیل باتیں کرنے والے ہیں، وہ ہلاک کر دیے جائیں گے. قرآن و حدیث کی باتیں ہو، دین کی باتیں ہو، اگر کسی کے پاس دلیل ہے تو وہ دلیل کے ساتھ پیش کیا جائے. اگر بلا دلیل کوئی بات بیان کی جاتی ہے، بلا دلیل اگر جو ہے اللہ کا نام لے کر، رسول اللہ کا نام لے کر بات کو بیان کیا جاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہلاک کر دیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جہنم میں داخل کیے جائیں گے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنات کو اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور فرمایا کہ میں تم سے نہ کھانا مانگتا ہوں، نہ میں تم سے کسی چیز کا سوال کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ صرف تم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو ہے سورہ طور بیان فرمایا. سورہ طور کے اصل معنی پہاڑ کے ہوتے ہیں. یہ لفظ جو طور ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی پہاڑ ہے. یہ وہی پہاڑ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر جو ہے ان کو جو ہے تورات عطا فرمائی تھی، اور تورات کے ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت ساری باتیں ان کو وہاں پر ان سے کی تھی. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اے کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو بیان کرتے رہیے کہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی نعمت سے جو ہے نہ آپ کاہن ہیں اور نہ ہی آپ دیوانے ہیں. جو لوگ آپ کو جو ہے کاہن یا دیوانہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بات کی تردید بیان فرماتا ہے اے نبی نہ تو آپ کاہن ہیں، نہ تو آپ جادوگر ہیں، نہ آپ جو ہے دیوانے ہیں، بلکہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں. پھر اللہ نے آگے بیان فرمایا کہ فسبح بحمد ربک، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں. من اللیل فسبحوا وادبار النجوم، رات میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیں اور ستاروں کے ڈوبنے کے وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہیے. من اللیل سے مراد تہجد کی نماز ہے. اللہ نے یہاں پر تہجد کی نماز کا تذکرہ بیان فرمایا کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے رہیے. اور ایک بار نجوم سے مراد جو ہے نماز فجر سے پہلے کی سنتیں ہیں، فجر کی نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہیں اس کا بھی اہتمام کرنے کا اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے. اسے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، فجر کی سنتیں کبھی آپ جو ہے ترک نہیں کیا کرتے تھے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے سورہ نجم کے اندر اس بات کا تذکرہ بیان فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ نبی جو ہے اپنی جانب سے کوئی بات بیان نہیں کرتے، یہ جو بھی باتیں بیان کرتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے وحی ہوا کرتی ہے. یہ وہی سورہ ہے جس کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کفار مکہ کے مجمع میں، سارے کفار مکہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام کے مجمع میں آپ علیہ السلام نے یہ سورہ تلاوت فرمایا تو یہ سورہ کے آخر میں سجدہ ہے. تو تمام مکہ والوں نے سجدہ کیا سوائے امیہ بن خلف کے. سارے مکہ والے سجدے میں گر گئے، امیہ بن جو خلف تھا سجدہ اس نے نہیں کیا. آخر میں وہ جو ہے کفر پر ہی انتقال اس کا ہو گیا اور وہ مر گیا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نے یہ سورہ تلاوت فرمایا تو اس سورہ کے اختتام پر آپ نے سجدہ نہیں کیا. اس سے دو باتیں یہی معلوم ہوتی ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جتنے سجدے ہیں ان تمام مقامات پر سجدہ کرنا واجب یا فرض نہیں ہے، یہ مستحب ہے. سجدہ کر لیا جائے تو بہتر ہے، اگر نہ کیا جائے تو بھی کوئی واجب یا فرض نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، کبھی آپ سجدہ کرتے تھے کبھی آپ سجدہ نہیں بھی کیا کرتے تھے. جیسا کہ صحابی نے فرمایا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ سورہ تلاوت فرمایا تو آپ نے سجدہ نہیں کیا. تو سجدہ کرنا مستحب عمل ہے، نہ یہ واجب ہے اور نہ یہ جو ہے فرض ہے.
پھر آگے اللہ رب العالمین اس بات کا تذکرہ بیان فرماتا ہے کہ جتنے معبودان باطلہ ہے یہ تمام کے تمام جو جن کی عبادت کرتے ہیں یہ تمام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. جتنے لوگوں کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے, جتنے معبودوں کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, اے ایمان والو اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہ کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, مسلم احمد کی روایت ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی پاکی کو بیان نہ کرے. ایک صحابیہ کا نام جو ہے برہ تھا. حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک جو صحابیہ تھے ان کا نام برہ تھا. آپ نے اس نام کو سننے کے بعد کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے نام کے ذریعے پاکی کو بیان نہ کرے, بڑائی کو بیان نہ کرے, لہذا اس کا نام تبدیل کر دو, اس کا نام جو ہے زینب رکھو. آپ نے برہ نام تبدیل کیا اور اس کا نام جو ہے زینب رکھا گیا. برہ کے معنی کیا ہوتے تھے؟ نیک, یعنی اللہ کی جو ہے نیک بندی اس کا معنی ہوتا تھا. اپنے آپ کو آدمی نیک کہہ رہا ہے, یہ ایسے نام رکھنے سے آپ نے منع فرمایا. جیسے کہ زاہد ہے, زاہد کے معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ جو ہے تقوی والا, بہت زیادہ ڈرنے والا. ساجد, ساجد کے معنی سجدہ کرنے والا, بہت زیادہ سجدہ کرنے والا. ذاکر, اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنے والا. یہ جو سارے کے سارے نام ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے نام رکھنے سے منع فرمایا ہے. جو سورہ نجم کی اللہ نے آیت بیان فرما دی اور کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, اپنے نفس کی پاکیزگی کو بیان نہ کرو. اور اللہ کے نبی نے بھی اس بارے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جو ہے اپنی پاکیزگی کو یا اپنی بڑائی کو بیان نہ کرے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ قمر کے اندر چاند کے ٹکڑے ہونے کا تذکرہ بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں موجود تھے اور آپ نے جو ہے مشرکین مکہ کے مطالعے پر چاند کے ٹکڑے کیے تھے, اس کا اللہ رب العالمین یہاں پر ذکر فرمایا. اور آپ علیہ السلام نے یہاں پر اس بات کا تذکرہ کیا کہ قیامت اور میرے درمیان میں جو ہے صرف 2 انگلیوں کا فاصلہ ہے. آپ نے اشارہ کیا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں ایسا ہی قیامت کا معاملہ ہے. اتنا ہی فاصلہ قیامت کے درمیان میں ہے, یعنی اب قیامت کے درمیان میں کوئی گیپ نہیں آنے والا ہے. یہ میں ہوں, یہ قیامت ہے, یعنی میرے آنے کے فوری بعد قیامت بالکل قریب آنے والی ہے. اللہ نے اسی یہاں پر ذکر فرمایا اور کہا اقتربت الساعہ, قیامت کا جو وقت ہے بہت ہی زیادہ قریب ہے. اور ایک حدیث میں آتا آپ نے فرمایا کہ قیامت کا جو وقت ہے یا دنیا کا جو وقت ہے وہ کیسا ہے؟ عصر کی نماز سے بعد سے لے کر مغرب کا جو وقت ہوتا ہے اتنا ہی وقت ہے. دنیا جب سے دنیا اللہ نے بنائی ہے تو دنیا بنائے جانے کے بعد سے قیامت آنے کا جو وقت ہے اتنا ہی ہے. عصر کی نماز سے لے کر مغرب کے درمیان کا وقت, یعنی اتنا قریب قیامت کا وقت ہے, کبھی بھی قیامت آ سکتی ہے. اللہ نے یہاں پر اسی بات کا تذکرہ بیان فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کے اندر 4 مرتبہ اس بات کا تذکرہ کیا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے پڑھنے والوں کے لیے, سمجھنے والوں کے لیے. کیا کوئی ہے سمجھنے والا؟ کیا کوئی حیثیت حاصل کرنے والا ہے؟ اللہ نے سوال کیا یہاں پر. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار نہیں بلکہ 4 مرتبہ کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. اور آج کے زمانے کے علماء, آج کے زمانے کے مفتی کیا کہتے ہیں؟ قرآن مشکل کتاب ہے, قرآن کو سمجھنا آسان بات نہیں ہے, قرآن کو سمجھنے کے لیے 18 علوم چاہیے. یہ ساری باتیں کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ تاکہ قرآن مجید کی تعلیمات سے لوگوں کو دور رکھا جائے. قرآن کے پیغامات کی طرف لوگ آئیں گے, قرآن کو پڑھا جائے گا تو تمام جو باطل طریقے سے مال کھایا جاتا ہے وہ بند کر دینا پڑے گا. قرآن کو پڑھا جائے گا تو لوگ دین کو سمجھنے والے بن جائیں گے. قرآن کو پڑھا جائے گا قبر پرستیاں بند ہو جائیں گی. قرآن کو پڑھا جائے گا تو لوگ اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں گے. قرآن کو پڑھا جائے گا تو جتنے لوگ جو ہے باطل طور پر لوگوں کے مالوں کو کھاتے ہیں اور ان کے جو ہے اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں وہ سارے دھندے بند کر دیے جائیں گے. اس لیے کہا جاتا ہے قرآن کو نہ پڑھو, قرآن مشکل کتاب ہے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن کو ہم نے آسان کر
کیا ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، کیا نصیحت حاصل کرنے والا کوئی ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی نوٹ کرتے ہیں اور بڑے سے بڑے عمل کو بھی وہ لوگ لکھ رہے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے سورۃ الرحمن کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا کہ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے انسان کو جو ہے بولنا سکھایا، جس نے انسان کو جو ہے علم سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے سامنے علم کو رکھا ہے، اسی علم کی بنیاد پر آج جو ہے زمانہ ترقی کر رہا ہے۔ زمانے کے اندر جو حوادثات ہیں، جو نئے نئے ایجادات ہیں، وہ ساری چیزیں کہاں سے آئی؟ اللہ نے اسی بات کا بیان فرمایا، علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے تمام چیزیں سکھلا دی ہے جس کی بنیاد پہ انسان جو ہے یہ عمل کر رہا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کل من علیہا فان، ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہونا ہے۔ اس سلسلے میں چند بنیادی باتیں اصول یاد رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب دنیا جو ہے یا اس کی زندگی، اس کے ایام جب محدود ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں ان ایام کو گزارنا چاہیے۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ کل من علیہا فان، ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے۔ جب ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے، دنیا کے ایام محدود ہیں، تو ان ایام کو ہم اللہ کے علاوہ دوسرے کے لیے ان ایام کو کیوں جو ہے گوا دیں؟ ہمیشہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ دوسری بات یہ کہ جب دنیا زوال پذیر ہونے والی ہے، یہاں کی ساری نعمتیں ختم ہونے والی ہے، تو ہماری جو محبت ہو اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے۔ ہمیشہ ہمارا لگاؤ اللہ کی ذات سے رہے، جو ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہاں کی تکلیف، یہاں کی مصیبت اور یہاں کی راحتیں دونوں بھی وقتیہ ہے۔ انسان کے ساتھ آنے والی مصیبتیں یہ بھی ٹیمپروری ہے، انسان پر آنے والی خوشحالیاں یہ بھی جو ہے وہ جو ہے ٹیمپروری ہے، اور ہمیشہ باقی رہنے والی جو تکلیفیں ہیں یا خوشیاں ہیں وہ اللہ کے دربار میں جانے کے بعد ہے۔ وہاں جانے کے بعد اگر آدمی جہنم میں داخل کیا جائے گا تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے مصیبتیں ہیں اور پریشانیاں ہیں، اور اگر ایمان میں داخل، ایمان میں رہتے ہوئے اللہ کے پاس چلے جائیں گے تو وہاں کی خوشیاں، وہاں کی راحتیں ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اور چوتھی بات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر جن لوگوں نے غیروں کو اپنا معبود بنایا ہے وہ سارے کے سارے معبودان باطل آوی فنا ہونے والے ہیں۔ جتنے معبود اللہ کے علاوہ پوجے جاتے ہیں وہ سارے معبود فنا ہونے والے ہیں۔ تو جو چیز ختم ہونے والی ہے ان کے پیچھے انسان کیوں پڑے؟ جو ذات باقی رہنے والی ہے اس کی عبادت کرتے رہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے انسانوں اور جنوں دونوں خطاب کرتے ہوئے کہا یا معشر الجن والانس، اے جنات کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم جو ہے زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم سے، اللہ کی نگاہوں سے، اللہ تعالیٰ کے جو ہے اس کی قدرت سے، اس کی مشیت سے اگر باہر نکل کر کوئی کام کر سکتے ہو تو کرو۔ لا تنفذون الا بسلطان، ایسا تم نہیں کر سکتے۔ تم دنیا میں جہاں کہیں بھی رہو گے اللہ کے علم میں رہو گے، اللہ کے علم سے، اس کی قدرت سے اور اس کی جو ہے مرضی سے باہر نہ انسان جا سکتا ہے نہ جو ہے جنات جا سکتے ہیں۔ یہاں اللہ نے چیلنج دیا، اگر ایسا کر سکتے ہو تو کرو، فانفذوا، جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو زمین بنائی ہے اس زمین کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ۔ اللہ نے آسمان بنایا ہے، اس آسمان کو چھوڑ کر کہیں اور جا سکتے ہو تو جاؤ، تمہاری آزادی ہے۔ اللہ نے صرف جواب دیا اور کہا کہ لا تنفذون الا بسلطان، تم اللہ کے علاوہ جو ہے کہیں بھی نہیں جا سکتے ہو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جنوں اور انسانوں تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جو ہے جھٹلاؤ گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان کے اندر ایمان والوں کو دیے جانے والی جو انعامات کا تذکرہ بیان فرمایا اور کہا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ایمان والوں کے لیے بنائی ہیں وہ بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہیں۔ اور اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنت کی جو حوریں ہیں اگر اس میں سے ایک حور بھی یا اس میں پائی جانے والی ایک عورت بھی اگر دنیا میں جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ سارا حصہ چمک اٹھے گا۔ اور اسی طرح اگر جو کوئی عورت جنت میں پائی جانے والی
اور यहाँ वहाँ की औरत अगर जमीन की तरफ देख ले तो उसकी खुशबू से जो है सारी जमीन महक उठेगी। और उसके सर का जो दुपट्टा है, अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत की जो औरत है या उसकी रूह है, उसके सर का जो दुपट्टा है वो दुनिया और माफिया से बेहतर है। दुनिया भी और दुनिया में पाए जाने वाले तमाम चीजों से ज्यादा बेहतर है उसके एक सर का दुपट्टा। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इंसान को जो है ईमानदारों को ये नेमत अल्लाह ताला अता फरमाएगा। तो इस तरह से जो है अल्लाह ताला ने इस शरीफा के अंदर आखिर जो है आयतों में जन्नत का और ईमान वालों को दिए जाने वाले इनामात का तज़किरा बयान फरमाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से सूरह रहमान का जो हमने खुलासा पेश किया है। इंशाअल्लाह बाकी के जो सूरतें या जो पारे बाकी हैं आइंदा दुरूस में उसका तज़किरा किया जाएगा। अल्लाह दुआ अल्लाह ताला जो है जो कुछ भी कहा गया कहने वाले को सुनने वालों को अमल तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे ईमान को महफूज रखे, हमें अल्लाह ताला इखलास से जिंदगी करने वाला बनाए और अल्लाह ताला हमारे ईमान को हमारे अमल को अल्लाह ताला अपने मेहरबानी से कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।